بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پاناما پیپرز میں یہ انکشاف ہوا کہ شریف خاندان 11,000 ارب روپے کی مالیت کے اپارٹمنٹس کے مالک ہیں جو کہ لندن میں ہیں، اور اس پر سپریم کورٹ میں کیس چلا اور منی ٹریل دینے کی بجائے قطری خط اور فورج کیلیبری فونٹ کے ڈاکیومنٹس جمع کروائے گئے، اس کے باوجود بھی اس کیس پر سزا نہیں ہوئی، بلکہ پاناما سے اقامہ نکال کر فکس کیا گیا شریف خاندان کو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ پاناما ہو یا بیرون ملک جائیدادیں ہوں، جزیرے ہوں، کاروبار ہوں، اپارٹمنٹس ہوں، بلڈنگز ہوں، اس میں جج، جرنل، بیوروکریٹ، یہ سب لوگ ملوث ہیں۔ کسی ایک کو سزا دینے کا مطلب ہے کہ اپنے لیے بھی وہ راستہ کھول دینا۔ اسی لیے آپ کرپشن پر سزا بہت کم دیکھتے ہیں اس ملک میں۔ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ لوگ اب سر عام سامنے آ چکے ہیں، عوام کو پس سے پش ڈال رہے ہیں، ان کو دھکیل رہے ہیں، ان کے حقوق پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کو سر عام مار پیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے مفادات کے خلاف مت سامنے آؤ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ عوام اپنے مفادات کی جنگ جیت گئی، مغرب کی طرح انہیں اپنے کام خود کرنے پڑیں گے۔ انہیں جو ملازموں کی جو فوج ان کے پاس ان کی خدمت کے لیے ہوتی ہے وہ دستیاب نہیں ہوگی، لوگ معاشی طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لڑکا کام کرتا تھا یہاں پہ، تو ایک دفعہ اس کو میں نے کہا کہ بھئی آپ کامن سینس یوز کرو، یہ جو آپ نے کام کیا یہ خراب کر لیا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے، اگر آپ کامن سینس یوز کرتے تو یہ چیز خراب نہ ہوتی۔ تو اس بات کو اس نے اتنا برا بنایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں، اگر آپ مجھے ڈفر کہتے ہیں، میرے پاس کامن سینس نہیں ہے تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ انہوں نے چابی چھوڑی اور وہ نکل گئے اس کاروبار سے۔ یہ معاشی آزادی کی پہچان ہے کہ اس شخص کو اگر کوئی بات بری لگی تو وہ مجبور نہیں تھا کہ میرے ساتھ کام کرتا۔ پاکستان میں لوگوں کو معاشی طور پر بھی غلام رکھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے سر نہ اٹھا سکیں اور یہ مفادات کا نظام ہم چلاتے رہیں۔ بات منزل کی نہیں ہوتی، منزل کسی کو نہیں ملتی، یہ سب دنیا، زندگی ایک راستے کا نام ہے، یہ راستہ صحیح ہونا چاہیے، ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو لوگ قابض ہو جاتے ہیں وہ تمام حقوق پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کو لامتنائی نہیں کر پاتے، انہیں بھی آخر جانا ہوتا ہے۔ پرویز مشرف نے آپ کے حقوق کو غصب کیا، آپ کے اقتدار میں بیٹھ کے ماشاء اللہ ڈکٹیٹر بن گئے، طاقت کو انجوائے کیا، لیکن وہ آج چلے گئے اس دنیا سے۔ وہ لوگ جو انسان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، عبدالستار ایدھی۔ اپنے حقوق کی جنگ کو آپ کم مت سمجھیے گا، آپ کا ووٹ اس کو تحفظ دینا آپ پر فرض ہے۔ آپ یہ جنگ آلموسٹ جیت چکے ہیں۔ جب مفادات پر قابض طبقہ سر عام ظلم پر مجبور ہو جائے، وہ سامنے آ کر اپنے مفادات کو تحفظ دینے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ ہار چکا ہے، وہ آخری حربہ آزما رہا ہے، اور آپ اس کے آخری حربے کو کامیاب کبھی نہیں ہونے دینا۔